بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنہ؟ قال نعم. رواہ مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. احادیث نبویہ کے بارے میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ احادیث کس پس منظر میں اور کس سے مخاطب ہو کر کہی گئی، ان کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں اور کسی ایک حدیث کے اوپر اپنی نگاہ جما کر سارا کا سارا معاملہ اسی سے اخذ کریں تو معاملہ غلط ہو جائے گا، بات جو ہے گمراہی تک لے جائے گی. مثلا ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ایمان اور اسلام کی بحث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب اگر صرف اس حدیث کو آپ لے لیں تو گویا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری نہ رہا، کوئی عمل ضروری نہ رہا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب بعض حدیث میں آ گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ خلوصا من القلب اخلاصا من القلب. اب ایک شرط عائد ہو گئی. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے خلوص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے تقاضوں کو مانتا ہے، پورا کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 22 ہے یہ 40 نووی کی، اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص فرد ہے جو حضور کا مخاطب ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے احوال سے آپ واقف ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا چونکہ صحابی ہیں، عنہما ہم کہیں گے، ان سے یہ مروی ہے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص نے حضور سے ایک سوال کیا اور اس میں کیا کہا، وہ سوال کیا تھا؟ ارأیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائیں، مجھے بتائیں، اذا صلیت الصلوات المکتوبات، جب میں فرض نمازیں ادا کر دوں، پڑھ لوں، وصمت رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ دوں، واحللت الحلال، اور حلال ہی پر قائم رہوں، وحرمت الحرام، اور حرام سے مجتنب رہوں، ولم ازد علی ذلک شیء، اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو نہ ایمان زیر بحث ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ زیر بحث ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں، بلکہ عبادات میں سے بھی زکوٰۃ بھی خارج ہوئی اور حج بھی خارج ہو گئے، شہادت کی بھی ضرورت نہیں.
یقین والے ایمان کی بھی ضرورت، یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی حدیث کو اس طریقے سے آپ جنرلائز کر لیں گے تو وہ گمراہی پر منتج ہو جائے گی۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ حضور کے سامنے ایک معین فرد ہے جو سوال کر رہا ہے، حضور جانتے ہیں وہ صاحب ایمان ہے، وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان بھی ہے، حضور تو جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی نگاہوں سے تو پوشیدہ نہیں ہے معاملہ، کسی کے باطن جو ہے کیفیت جو ہے وہ بھی آپ پر آیا ہے۔ پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرض کیجئے کہ نادار شخص ہے جس کے لیے زکوٰۃ اور حج کا سوال ہی نہیں، بالفعل اس کے اوپر نہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اور نہ حج کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ من استطاع الیہ سبیلا کی ذیل میں تو نہیں آتا، اس کے پاس تو خرچ کے لیے، راستے کے لیے، زاد راہ کے لیے پیسہ ہی نہیں۔ اب ایسے شخص کے بارے میں وہ جو سوال کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھنا کیا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبادات کے ضمن میں آیا یہ فرائض اکتفا کر جائیں گے یا ان کے اوپر نوافل کا اضافہ لازمی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگوں میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ صرف فرائض کو تو وہ سمجھتے کو بات ہی نہ ہوئی، جب تک وہ نوافل نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ اور اضافہ نہ ہو، جب تک اضافی عبادات نہ ہو، جس میں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی صحابہ تھے جو ساری رات کھڑے رہتے تھے، حضور نے روکا، ٹوکا، ڈانٹا بلکہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کا میں آپ کو مثال جو ہے کئی مرتبہ دے چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ اب کیا کہتے ہیں حضور کے سامنے؟ ویسے بھی جھوٹ صحابی کیسے بولتا اور حضور کے سامنے؟ تو عرض کیا نام یا رسول اللہ ایسا تو ہے، بلا ہمیں لا تفعل، مت کرو ایسا۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے دوستوں کا حق ہے، تم پر تمہارے آل ملاقات کرنے والوں کے حقوق ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، جو ایک اور بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، 3 صحابہ نے حضور کی ازواج مطہرات سے دریافت کیا حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں یعنی نفلی، اور حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب ازواج مطہرات نے انہیں صحیح بات بتا دی تو انہیں وہ کم معلوم ہوا کہ یہ ہمارا تو گمان تھا کہ حضور تو کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہوں گے اور کوئی دن چھوڑتے نہیں ہوں گے جس میں روزہ نہ رکھیں۔ تقالوہا، انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تھپکی دی کہ ٹھیک ہے حضور تو معصوم ہیں، آپ سے نہ کبھی گناہ صادر ہوا نہ ہونے کا امکان، اور اگر امکان ہو بھی تو پہلے ہی اللہ معاف کر چکا، لقد غفر اللہ ذنبک، اللہ تو معاف کر چکا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں۔ ایک نے کہا میں تو پوری رات جو ہے نوافل ادا کروں گا، سوؤں گا نہیں، بالکل قبر اپنے بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، یہ کنبہ اور خاندان، یہ جو 100 طرح کے جھمیلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا مشکل ہو جاتا ہے، میں نہیں کروں گا۔ حضور کو اطلاع ہوئی، بلایا، ڈانٹا، اور بڑا غیر معمولی انداز تھا آپ کا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، لیکن یہ جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، تو جس کو میری سنت پسند نہیں فلیسا منی، یہ جان لو میرا طریقہ جو ہے اس طریقے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ 2 چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، جبکہ عام طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک چیز پر نگاہ گاڑ دیتا ہے۔ یہ چیز حضور سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی ہے، کتنی ثابت ہے یہ دوسری بات ہے۔ جو مجموعی ایک سنت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے، جو اسوہ رسول کا مجموعی نقشہ آتا ہے، اس میں ریشیو پروپورشن کیا ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن جو وہاں تولا ہے اسے آپ نے سیر کر دیا اور جو سیر ہے اسے تولا کر دیا تو ختم ہو گیا معاملہ، برعکس ہو جائے گا۔ ایک نسخے کے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 اجزاء ہیں، 6 اجزاء ہیں، یہ ماشا بر ہے، یہ تولا بر ہے، یہ چراغ بر ہے،
آپ نے الٹا کر دیا، ماشے والے کو تولا کر دیا، چٹاک کر دیا، اب وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے نسخہ ہلاکت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت رسول بحیثیت مجموعی، آپ کا اسوہ بحیثیت مجموعی، اور اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے، کیا چیز اول تو ثابت ہے، ثابت نہیں ہے تب تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی عبادات کے اندر، اور جو ثابت ہے وہ کتنی، اس کو سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے۔ تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں، اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں، یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، بالفعل دیکھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3، کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں۔ اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کے جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت اصل شے وہ ہوگی۔ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے، درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، 30 نیکی الف لام میم پڑھنے پر ہو گئی۔ لیکن ہر جگہ پر، ہر وقت پر، ہر مناسب پس منظر۔ تو یہاں نماز فرض، روزہ فرض،
اور یہاں چونکہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور حج بھی نہیں ہے، اس میں میں نے جیسے کہ بعض کے طور پر بیان کیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس پر یہ دونوں چیزیں عائد ہوتی ہی نہیں، نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ زکوٰۃ ہو اور نہ اس کے پاس مال ہے اتنا کہ وہ سفر کر سکے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو حلال ہے اس پر قائم رہے، حلال کو حلال سمجھے، خام خواہ حلال کو اپنی شدت تقویٰ کی وجہ سے حرام نہ کر بیٹھے، جس سے بعض ہمارے ایک فوت شدہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے لوگ، وہ جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے، حلال کو حلال سمجھے اور استعمال کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے یا ایھا الرسول کلوا مما طیبات من الطیبات مما رزقناکم، کھاؤ بھائی، کیوں ان سے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج للناس لعبادہ والطیبات من الرزق، کہیے ان سے کس نے حرام کرنی ہے وہ چیزیں جو اچھی ہیں کھانے پینے کی اور لباس اچھا جو ہے، ہم نے جو کچھ نکالا ہے لوگوں کے لیے زمین سے، کس نے حرام کیا؟ یہ تو اصل میں دنیا میں بھی اصلاً تو اہل ایمان کے لیے ہے، ویسے ہی ہے کہ دنیا میں کفار کو بھی ہم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہی خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے، پھر کفار کے لیے تو ان میں حصہ رہے گا ہی نہیں۔ لہٰذا تقویٰ کا معاملہ بھی، جو حلال شے ہے اسے حلال سمجھو اور استعمال کرو، اور جو حرام شے ہے اسے حرام سمجھو اور اسے اجتناب کرو۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، فرض کیجئے کوئی شخص، اسے دیا تو گیا ہے بکری کا گوشت کھا رہا ہے، بتایا گیا اسے کہ یہ سور کا ہے، اور وہ اسے سور کا سمجھ کر کھا رہا ہے، تو اب وہ سور ہی کھا رہا ہے۔ حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے، اگر اس میں تمہیں بتایا یہ گیا ہے تو بہرحال اس کی تحقیق کرو، جو بھی کرو، اس کے بعد تو اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ بات غلط کہی گئی ہے، یہ تو بکری کا گوشت ہے تو کھاؤ، ورنہ نہیں۔ تو اگر میں یہ کر لوں وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اب لم ازد علی ذالک کا مطلب کوئی یہ نکال لے کہ یہاں چونکہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں، لہٰذا زکوٰۃ لازم نہیں، یہاں چونکہ حج کا ذکر نہیں، لہٰذا حج لازم، یہاں ایمان کا ذکر نہیں، لہٰذا یہ اعمال اگر کوئی شخص کر رہا ہو، ایمان ہو یا نہ ہو، وہ تو بہرحال جنت میں جائے گا۔ یہ ہے جو کہ غلط نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ایک پرٹیکولر، جس کو پی پی کال آپ کہتے ہیں، ایک بات جو ایک شخص سے معین سے کہی جا رہی ہے، اس کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اصل جو مضمون ہے یہاں کیا ہے، وہ اصل میں فرض اور نفل کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کرو، اور جو چیز حرام ہے اس سے اجتناب کرو۔ نماز فرض پڑھو، روزہ فرض رکھو، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو، حج فرض ہے تو ادا کرو، اگر فرض ہے، استطاعت ہے پھر نہیں کرتے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کی وہ اس کا حج کرے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی، لیکن جو نہیں کرے گا اس کا مطلب کفر کر رہا ہے۔ آپ اسے کافر کہیں گے نہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ ادخل الجنہ، تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت میں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اب آئیے اگلی حدیث، یہ اصل میں حدیث نمبر 23 جو ہے، یہ جوامع الکلم کا گلدستہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کا اپنا فرمان ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے۔ مطلب یہ کہ 2 الفاظ میں، 3 الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمو دینا، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں سورۃ العصر میں پورا قرآن بھی موجود ہے، سورۃ العصر 3 آیات ہیں، اور امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، گہرائیوں میں جائیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ بھی ان سے منقول ہے، پارہ عم جو ہے آخری، اس کی جو تفسیر لکھی ہے مفتی محمد عبدہ نے، اس میں کیا الفاظ آئے ہیں امام شافعی کے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ وہی قرآن، وہی سورہ جو ہے سورۃ العصر، وہ پھیلتی ہے، کھلتی ہے،
اور اس کے مضامین، اس کی شاخیں بنتی، الا الذین آمنوا، اب ایمان کے مباحث آ رہے ہیں، وعملوا، اب اعمال صالحہ کی تفصیل آ رہی ہے، اب تواصی بالحق کے مدارج اور اقسام بیان ہو رہی ہیں، اب صبر کے آ رہے ہیں، والعصر، زمانہ، تاریخی حالات آ رہے ہیں، انباء الرسل آ رہے ہیں، قصص النبیین آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ گویا کہ ایک انڈیکس ہو گیا پورے قرآن کے مضامین کا سورۃ العصر. تو اسی طریقے سے جوامع الکلم، اب جوامع الکلم جو ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں الدین والنصیحہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، 2 لفظ ہیں، لیکن یہ کہ ہدایت کا ایک سمندر جو ہے بند کر دیا گیا اس کوزے کے اندر. اسی طرح یہ حدیث ہے، اور یہ ہے گلدستہ. الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا نصف ہے. کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے یہ بات بارہا بیان کی ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر نیکی کے داعی اور نیکی کے جو ہیں بلانے والے اور خود اپنی ذات میں نیکی کے نمونے بھی موجود ہیں. فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اور جیسے کہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں کی جو طبقہ اسفل ہے، سب سے نچلا طبقہ، اس میں شامل کر دیتے ہیں. ارواح ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا جو ہے روحانی طور پر، اس کے لیے پاکی شرط ہے. وہ ناپاکی کے قریب نہیں آتے. جیسے فرمایا گیا جس گھر میں تصویر ہو اس میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا، یا کتا ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا. یہ کیوں ہے؟ جن چیزوں سے اس نیکی کو اور اس لطافت کو جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے. اگر آپ اس کا معاملہ کر رہے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ان چیزوں سے، ان کے قرب سے، ان کے لمس سے، ان کے فیض سے آپ محروم رہیں. لیکن اگر پاک رہیں تو یہ پاکی ہر حال میں، جیسے کہ حضور کا معمول کیا تھا، رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاملہ جو ہے تاکہ یہ کہ انسان پاکی کی حالت میں رہے سوتے ہوئے. اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کا القاء ہوتا ہے. جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے جو اصل جو ہے تو اس کے لیے قرب کے لیے پاکی جو ہے وہ ضروری. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. اور الحمدللہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا ہے، اس سے میزان پر ہو جاتی ہے. میزان عمل جو اللہ کے ہاں جو تولنے کے لیے، جو انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو ہے، اس ترازو کے پلڑے کو بھاری بھر دے گے. الحمدللہ. ایک حدیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، اور الحمدللہ سے وہ بھر جاتا ہے پلڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہ 2 پہلو، تنزیہ، اللہ کی پاکی قدوسیت، اللہ کے علم میں، اس کے قدرت میں، اس کے صفات کمال، کہیں کوئی کمی نہیں. کوئی نقص کا کیا سوال ہے، کوئی عیب کا کیا سوال ہے، اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں. یہ ہے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کی تاثیر کو اگر ہم واقعتاً یہ قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو تو اس کی تاثیر، اس کو بیان کیا گیا. التسبیح نصف والحمدللہ تملأہ. اب دوسرا پہلو ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر. یہ میرا اللہ کا رابطہ جو ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان کا ذکر بھی کرنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل فیہ عوجا ولم یجعل لہ عوجا. ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اتاری، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور بابرکت ہے بڑی وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے. تو قرآن کی نعمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض.
اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جب جمع ہو جائیں گے تو وہ تو بھر دیں گے جو کچھ کے زمین اور آسمان کے درمیان. اب یہ اس کی عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے. اب اس کو ہم کو مادی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے. مطلب یہ دو کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اور جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، بہت پسند. حبیبتان الی الرحمن، اور وہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے، اس میں وزن ڈالتے تھے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے. نماز انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا، اگر وہ حقیقت میں ہو. ایک نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر حقیقی نماز ہے یقیناً وہ فحش کاموں سے اور منکر سے روک دے گی. ہاں اگر صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا گیا، خشوع و خضوع کی کیفیت حاصل ہی نہیں ہوئی، حضور قلب کا معاملہ ہوا ہی نہیں، مناجات کی کیفیت پیدا ہوئی ہی نہیں اللہ کے ساتھ، وہ پھر ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا، باقی اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس طرح یہ جو نماز ہے باطنی طور پر انسان کے اندر وہ ایک نور پیدا کرتی ہے، باطنی بصیرت، جس سے اسے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے یہ اور باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط. یہ اصل میں وہ بصیرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے. نماز اس کی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ واقعی یہ شخص صادق الایمان ہے. اولئک هم الصادقون. اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. تو در حقیقت صدقہ جب انسان اپنا مال نکال کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، تبھی تو دے رہا ہے، ورنہ کاہے کو دیتا ہے کوئی شخص؟ ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے مال سے نفع چاہتا ہے. اب ایک نفع ہے وہ کہ جو آپ کو مادی نفع اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے، اور ایک نفع وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا، وہ ہے سب سے بڑا نفع. تو جو شخص اس لیے کسی مادی منفعت کے حصول کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ گویا کہ اس کے ایمان کا ثبوت ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر یہ بھی ایک روشنی ہے. صبر ہوگا تو جیسے روشنی میں آپ کو راستہ نظر آتا ہے، راستہ آپ کے لیے کھلتا چلا جائے. یہ اولئک اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے، اور صبر کے اوپر ہماری گفتگو ایک بارہا ہوئی ہے. ایک صبر ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. روکنا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جمے رہنا. ہو سکتا ہے کسی وقت انتہائی سرد موسم ہے اور گرم پانی کا کوئی آپ کے پاس اہتمام نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو گئی، تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ صبر الطاعہ ہے، اطاعت پر. اسی طرح جہاد اور قتال کے اندر پھر صبر علی الابتلاء، اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے، جو مصیبت آ جائے، اس پر صبر، اس کو جھیلنا، اس کو برداشت کرنا. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو کچھ بیتے، وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ بھی صبر. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. اب آ رہا اہم ترین حصہ جو ہے اس کا، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. قرآن ہدایت ہے، اس کی ہدایت سے استفادہ کرو گے تو یہ دنیا میں تمہارے لیے دلیل ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا. جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے
کہ جو شخص رمضان مبارک کی رات کو جاگتا رہا قرآن کے ساتھ، تو قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو روک کے رکھا نیند سے، نیند کتنی پیاری شے ہے، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی حجت کہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور قیامت میں بھی آپ کا شافع بن کر کھڑا ہوگا۔ اور اگر قرآن کو آپ نے رد کر دیا، قرآن کے احکام کو آپ نے توڑ دیا، قرآن کی ہدایت جو ہے اس کو قبول کرنے سے اعراض کیا، تو حجت علیک، اب یہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ اے اللہ یہ کہتا تو تھا کہ قرآن مجھ پر اس کا ایمان ہے، ایمان نہیں تھا، یہ مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، حدیث نبوی ہے، کوئی شخص جو اللہ قرآن کی حرام کردہ شے کو حلال کر لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دعویٰ کر بھی رہا ہو تو اس کے دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ہے، لہذا یہ تمہارے خلاف گواہ بن جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے، دنیا میں راستہ دکھاتا ہے، فرق کر دیتا ہے حق و باطل میں، صحیح و غلط کے مابین، شر اور خیر کے مابین، فرقان ہے، اور آخرت میں یہ تمہارا شفیع بنے گا، گواہی دے گا تمہارے حق میں اور سفارش کرے گا تمہاری۔ او علیکا، یا اگر بے اعتنائی برتی ہے، توجہ ہی نہیں کی ہے، پڑھائی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، انگریزی میں ایم اے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، عربی کا ایک لفظ نہیں سیکھا، سائنس کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ایک نہیں 2 3 ڈاکٹریٹس لے کر آ گئے ہیں، پروفیسر بن گئے یونیورسٹی میں، قرآن کو پڑھا نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، وہ ختم قرآن کی دعا کا آخری ٹکڑا یہی ہے، پروردگار اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اسے ہمارا امام بنا دے، اس کو ہمارا جو ہے رہنما بنا دے، اسے ہمارے حق میں رحمت بنا دے اور ہمارے حق میں اسے حجت بنا دے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ کل الناس یغدو، یہ بھی آخری ٹکڑا ہے اس حدیث کا، رواہ مسلم، اس کی روایت جو ہے امام مسلم نے کی ہے رحمہ اللہ۔ کل الناس یغدو، بہت بڑا حکیمانہ یہ ٹکڑا ہے، بہت بڑا حکیمانہ، سب لوگ صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، اور پھر وہ دن بھر اپنی جان کو بیچتے ہیں۔ جان کو بیچنا کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو، اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ کو۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنا علم بیچ رہا ہے، بیٹھا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، نسخہ لکھ کے دیتا، 500 700 1000 روپے لے لیتا، بیچ رہا ہے نا اپنے آپ۔ وکیل اپنے دماغ کو بیچتا ہے، جا کے آرگو کرتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس سے مستثنی نہیں ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دن بھر اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، جو مضمرات اور جو بھی اس کے اندر جو ہے پوٹینشیلٹیز ہیں، ان سب کو مروع کار لاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، اب یا تو وہ شام کو آتا ہے، گھر لوٹتا ہے تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتا ہے، اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے خیانت نہیں کی، اس نے مزدوری کا معاملہ طے کیا تھا کہ میں شام تک یہ محنت کروں گا اور 100 روپے لوں گا، تو پھر یہ اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھا، اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بیٹھ گیا ہو، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ کو اس وقت میں محنت کرنی چاہیے، آپ سرکاری ملازم ہیں،
آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، ریمونریشنز ہیں، آپ کی سہولتیں ہیں، آپ کی مراعات ہے، اور آپ وہاں جا کر خوش گپیاں کریں اور چائے پئیں اور دوستوں کو انٹرٹین کریں اور کام نہ کریں۔ سائلین پریشان ہو رہے ہیں، ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، فائلوں کا انبار جو ہے میز پر لگ رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا۔ یہ خیانت ہے۔ آپ نے اصل میں جو بھی آپ کے فرائض تھے وہ ادا نہیں کیے، تو آپ گویا کہ ویسے مشقت تو جھیلی ہے، آپ نے محنت تو کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے گویا کہ جہنم میں منہ بے قہا ہلاک کر دینے والی بات کی ہے۔ گناہوں کی گٹھڑی لے کر شام کو آ رہے ہیں۔ مشقت اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ، یہ تو قرآن مجید میں کہا گیا قسمیں کھا کر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا۔ یہ مشقت اور محنت جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے، صرف نوعیت کا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، بعض لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہے مشقت وہ بھی۔ بعض لوگوں کو روٹی کی پریشانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اپنے نقصان کی پریشانی ہوتی ہے۔ کروڑ پتی ہیں لیکن نقصان آ گیا، وہ پریشانی ہے، رنج ہے، غم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دولت مندوں میں جس قدر امراض دماغی ہوتے ہیں وہ مزدوروں میں نہیں ہوتے۔ مزدور تو صبح سے شام تک محنت کر کے تھکا ہارا آتا ہے، پھر لیٹتا ہے، سوتا ہے ایسا کہ اسے پھر صبح ہی کی جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہپنوٹکس کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ان پر بھی کوفت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے آئے گا اور اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ دنیا میں بھی مشقت اور وہاں بھی بربادی۔ ذالک ھو الخسران المبین۔ ایک بندہ مومن نے دنیا میں مشقتیں کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہے تو صبر کیا ہے، مشقت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، ایثار کیا ہے اللہ کے دین کے لیے، بھاگ دوڑ کی ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جد و جہد میں۔ یہاں کی مشقتوں کے بعد اب اس کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اب وہاں تو کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں تو اس کے لیے آرام۔ تو یہ بات در حقیقت ہر شخص کا مقدر ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں جھیلتا۔ بلکہ آپ بھی سمجھیے کہ حیوانات سے معاملہ ایک اعتبار سے انسان کا زیادہ خراب ہے۔ حیوانات میں وہ احساسات نہیں ہوتے کہ جو انسان میں ہوتے۔ اب آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سینہ تان کر کوئی بات کہے، چھوڑیے جی ابا جان آپ کے کیا باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات۔ جو رنج آپ کو ہوگا کسی بیل کو یا کسی گائے کو یہ رنج کبھی ہوتا؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ لاچار انسانی بچہ ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی کھڑا ہوتا ہے، ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں کچھ دو چار دفعہ اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا، چل رہا۔ اور آپ کا بچہ، اس کو کس قدر کیئر کی ضرورت ہے، کس قدر محنت کی ضرورت ہے، کس قدر مشقت کی ضرورت ہے، کس قدر اس کے لیے راتوں کو اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں، کس طرح اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے لیے سارا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے ایک تو ہے لدو اونٹ کی طرح، خاص طور پر جب کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا، ایک طرف دولت کے انبار ہو جائیں گے، دوسری طرف بھوک اور احتیاج اور فاقہ ہو جائے گا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ غلط تقسیم دولت کا نظام دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ ادھر دولت جمع ہو گئی ہے تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، اللے ہوں گے، تللے ہوں گے، وہ بھی گویا کہ اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے انسان۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ مبذر کیوں بن گئے کہ دولت جمع ہو گئی ہے ان کے پاس، وہ دولت اپنا ظہور چاہتی ہے، دنیا پر روب گاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دولت دیکھو، اس کے مظاہر دیکھو۔ اور دوسری طرف جو ہے فقر ہے، فاقہ ہے۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ تو حدیث ہے حضور کی کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کفر کے قریب آ گیا، یا تو وہ ناشکرا ہو جائے گا، اللہ کی شکایت کرے گا،
یا وہ حرام میں منہ مارے گا یا کچھ اور، یا خودکشی کرے گا، حرام موت مرے گا. قاد الفقر و یقین کفرا. تو یہ دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اس میں جھیل رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے اسے کرنا ہے، 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا ہے، وہ حلال سے کر رہا. القاسم و حبیب اللہ، حبیب اللہ، یہ قاسم جو ہے جو عقل حلال کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے. اور حبیب فعیل کے وزن پر یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے. اللہ کا محبت کرنے والا اور اللہ کا محبوب. حبیب کے معنی محبوب کے بھی، اس لیے کہ یہ جو مادہ ہے یہ دونوں طرف جاتا ہے، فاعل مفعول. تو اللہ کا محبوب ہے. اس طرح فرمایا گیا کہ تاجر الصدوق، ایک تاجر جو صدوق اور امین ہے، صدوق الامین، مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ قیامت کے دن جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا ہو اور امین و امانت دار ہو، تجارت کر رہا ہے. تو دنیا کی یہ محنت اور مشقت جھیل کر انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، پھر کھڑے ہونا ہوگا. اب وہاں یہ ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا معاملہ یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا اعمال نامہ، اس کا حساب ہوگا بہت آسان. اور حساب آسان حدیث میں بتایا گیا ہے، بس صرف سرسری دیکھ لینا، کسی ڈیٹیل کا اکاؤنٹ نہ لینا. جس سے تفصیلی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. بس یہ موٹا سا حساب. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ جو صورتیں قرآن مجید کی ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے حساب پر، وہاں ان کے پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لتسألن، پوچھا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا نعمتوں کا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور ایک حدیث میں تو جو حساب کا معاملہ آیا ہے بہت ہی عجیب ہے. ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت عمر کو. گھر سے نکلے، حضور کے پاس آئے. حضور کو خود فاقہ تھا کئی وقت کا، لیکن حضور نے پہچان لیا کہ عمر جو ہے اس وقت فاقے اور بھوک کی حالت میں، اس لیے آیا. شاید حضور کے پاس کچھ ہو. تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر بھی آ گیا، ان کا بھی حال یہی. شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے، ان دونوں اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے. اس کی عید ہو گئی، حضور آ گئے، دونوں صاحبین آ رہے ہیں. وہ دوڑ کے اس نے پہلے تو کچھ کھجوریں، کچھ انگور، جسے نزول کہتے ہیں عربی میں. مہمان جیسے ہی آئے تو فوری طور پر پیش کرنا، جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم، تو فوری طور پر آپ پیش کریں. تو وہ کھجوریں اور لا کے، اور پھر چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کہ کسی جانور کو ذبح کریں اور گوشت پکائیں. حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا. انہوں نے جو بھی باہر ذبح کیا، پھر جو گوشت جو ہے بھون کر لا کر رکھا، کھایا آپ نے. اور کچھ ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہا جاؤ یہ عائشہ کو دے دو، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر کہا اے عمر، یہ جو قرآن میں آیا ہے ثم لتسألن عن النعیم یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا. اس فقر میں، اس فاقے میں، اس احتیاج میں یہ جو چند چیزیں مل گئی ہیں ان کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یوم حشر کے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمیں دنیا میں حق کے لیے، خیر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشقت سب کر رہے ہیں، نتائج مختلف ہو جائیں گے. کل نفس یغدو فبایع نفسہ فموتقھا او موبقھا.
رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔